بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاری محمد الیاس چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور قاری بابر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا وظیفہ خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اولاد نے بری محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، بچے آپ کی بات نہیں مانتے، گھر رات کو لیٹ آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نشاوار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، والدین کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو ایسے والدین کے لیے یہ وظیفہ ایک تحفہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اپنی جنت کو ٹھکرا کر دوزخ کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کے لیے قاری صاحب کی چند باتیں بھی سنتے جائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی پر قاری صاحب کی بات کا اثر ہو جائے اور آپ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائے، آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان ہیں، انہیں دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور انہیں آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کی چند ایک باتیں سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ قاری صاحب آپ کے ساتھ زبردست وظیفہ شیئر کریں گے، جسے جو والدین پریشان ہیں اس وظیفے کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کے آگے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم محترم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ قاری صاحب جی ماشاء قاری صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو بہت سی کالیں موصول بھی ہوتی ہیں جی کہ ہمارے بچے نافرمان ہو چکے ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے، جی بالکل تو آپ نے بتلایا کہ کیوں نہ جرنلی طور پر تمام دوستوں کے ساتھ، یہ یوٹیوب بھی ہماری فیملی ہے، بالکل بالکل ہماری فیملی کا حصہ ہے، جی جی ہمیں لوگ سنتے ہیں، جی جی تو ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک اچھا اور زبردست عمل شیئر کریں۔ جی جی تو والدین بہت زیادہ پریشان ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ آپ کو کالیں بھی موصول ہوئی، جی کمنٹس بھی ہزاروں کے حساب سے جی بالکل میرے پاس پڑے ہیں، جی جی جن میں والدین رو رہے ہیں کہ خدارا ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جی جی کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں۔ جی جی تو آپ سے گزارش ہے کہ ان والدین کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے۔ جی میں انشاءاللہ ضرور۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے کوئی مجرب اور خاص الخاص عمل بتا دیجیے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ 15ویں پارے میں ایک رکوع بیان فرمایا ہے صرف اولاد کے حقوق کے لیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والدین میں سے چاہے والد ہو محترم، چاہے والدہ ہو، بے شک دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تو بالغ ہو جائے، تو زمانے بلوغت کی حد کو پہنچ جائے اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، وہ تیرے محتاج ہو جائیں، تیری ضروریات کو انہوں نے زندگی بھر پورے کیا، اب تو نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر وہ تجھے کوئی ناگوار بات کہہ دیں تو تو نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے نخرے کرنے کا یا آگے سے جواب دینے کا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو اپنے والدین کو جواب نہیں دینا ان کی کسی بات کا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی تو ان کے سامنے بات کرے تو بڑے نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کیا کر۔ ماشاءاللہ، مفسرین کرام نے کریمہ کی تفسیر میں یوں لکھا ہے
کہ جس طرح کسی آدمی نے کوئی جانور، کوئی پرندہ اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہو، تو جب وہ اس پرندے کو بلائے تو وہ یوں پر بچھاتے ہوئے اپنے مالک کے پاس آتا ہے۔ بے شک۔ تو کریمہ کا مطلب اللہ نے بیان فرمایا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب تیرے والدین تجھے بلائیں تو اس مانوس پرندے کی طرح اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے پر بچھا کر اپنے والدین کے قدموں میں آ کے گر جایا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی محترم انکساری کے ساتھ انکساری اپنے والدین کے پاس آ جایا کر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو، والدہ کو بیت اللہ کا طواف کروایا ہے اور 7 چکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر میں نے اپنی والدہ کو طواف کروایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے نبی نے فرمایا تو ساری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تو اپنی والدہ کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ وہ خود گیلے بستر پہ سوتی تھی، تجھے سوکھے بستر پر سلاتی تھی، وہ خود بھوک پیاس برداشت کرتی تھی، تجھے اپنا دودھ پلایا کرتی تھی۔ آج جب تو جوان ہو چکا ہے تو کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، تم کچھ نہیں ہو۔ باہر یورپ ممالک میں لوگ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ اور سب اب یہ سلسلہ پاکستان میں بھی چل چکا ہے، جی جی والدین بوڑھے ہوتے ہیں انہیں اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ جی یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین سے جنت حاصل کرے، یہی تو ایک ذریعہ جنت حاصل یہی کرنے ایک کا ہے۔ ذریعہ جی، بالکل بالکل جی۔ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا نبی پاک نے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت اور والد اس جنت کی کنجی ہے۔ کنجی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو جنت اپنے ماں کی قدموں کے نیچے ڈھونڈو۔ تلاش کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں اور اپنے باپ کی خدمت کیا کر۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، یہ وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رزق نہیں آتا، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اگر ان کے والدین ان کے گھروں میں موجود ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں اور اس گھر میں ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس خدمت کرنے والے کی اللہ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، دیکھو نا کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے، بالکل بالکل صرف والدین کی خدمت کرنے خدمت کی وجہ سے۔ اور اگر آپ نافرمان ہو چکے ہیں، خدا را واپس آئیے، اپنی والدین کی قدر کیجئے۔ اگر آپ کا بیٹا حد سے تجاوز کر چکا ہے، غلط محفلوں میں بیٹھتا ہے، غلط مجالس میں جاتا ہے اور جناب ایسے ہی لوفر لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے، تو آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتا، تو آپ یہ عمل کریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں عمل عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اور عشاء یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول آخر آپ 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے وہ پانی پی لے، دودھ پی لے یا روٹی کھا لے، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز پر آپ وہ دم کر سکتے ہیں۔ اور کسی چیز پہ نہیں کر سکتے؟ پھل پہ بھی دم کر سکتے ہیں۔ پھل بھی ہے اور بھی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ بچے جس کو خوشی سے کھاتے ہوں ان کے اوپر دم کر کے وہ کھلا جو دیں، بچے خوشی سے چیز کھاتے ہیں ان کے اوپر دم کرنا، دم کر دیں وہ۔ تو اب دم کیا کرنا ہے؟ بڑا ہی زبردست اور بڑا مجرب اور خاص الخاص اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا شہید، ماشاءاللہ۔ یا شہید اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ خصوصی طور پر نافرمان اولاد کو فرما بردار کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ صرف اور صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے اس نام کو 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پہ، دودھ پہ، روٹی پہ دم کر کے، یا پھل پہ، یا جو بھی بچہ یا بچی آپ کو خوش ہو کھاتا ہے اس کے اوپر دم کر کے آپ اس کو کھلا پلا دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا صرف اور صرف 5 دن کا عمل ہے، 5 دن تک ریگولر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا آپ کا نافرمان بچہ یا بچی بالکل فرما بردار ہو جائیں گے۔ صاحب آپ نے بتایا کہ یہ عمل آپ نے مغرب یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے، جی جی۔
فرض کریں مغرب اور عشاء کے بعد یہ عمل کر لیا، جی جی اس چیز پر بھی دم کر دیا، جی اب وہ چیز بچہ رات کو نہیں کھاتا، جی صبح اسے طلب ہوتی ہے، جی جی تو کیا وہ چیز صبح کھلا سکتے ہیں؟ جی صبح محترم دم کر کے رکھ دیں، ہاں، رات کو میسر ہو تو رات کو کھلا دیں، اگر نہیں تو صبح اس کو کھلا دیں۔ اگر 5 دن میں بھی وہ فرما بردار نہیں ہوتے، فرق نہیں پڑتا، تو مزید پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، مزید اس کو 11 دن تک کر لیں، جب تک بچہ فرما بردار نہیں ہوتا تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ ویسے محترم ہمارا تجربہ ہے کہ الحمدللہ 5 دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر اس کو کوئی اور مسئلہ نہیں روحانی، بعض اوقات بچوں کو جادو ہو جاتا ہے، جنات ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، اگر یہ مسئلہ نہیں ہے محترم، صرف اس طبی طور پر وہ بدتمیز ہو چکا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فرما بردار ہو جائے گا۔ یعنی کہ محفلوں کی وجہ سے اگر وہ نافرمان ہو چکا ہے تو پھر وہ فرما بردار ہو جائے غلط سوسائٹی میں چلا گیا ہے۔ غلط سوسائٹی کی وجہ سے۔ تو ویسے اگر جادو ہے، نظر بد ہے، تویزات ہیں، تو اس کے لیے تو ظاہری بات ہے کاٹ وغیرہ کرنا پڑے گی، اس کے اثرات پہلے ختم کرنا پڑیں گے، جی جی پھر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پھر اثر ہوگا۔ ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ تو شکریہ گر صاحب، ماشاءاللہ بڑا اچھا اور بڑا زبردست وظیفہ جی تھا۔ الحمدللہ۔ تو ایسے والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، وہ اپنی اولاد کو قابو کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔